بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باکمال ہستیاں عطا فرمائی، کہیں صحابہ کی صورت میں، کہیں تابعین کی صورت میں، کہیں ائمہ مجتہدین، ہمارے بڑے بڑے ائمہ گزرے، کہیں محدثین جنہوں نے حدیث پر بڑی محنت کی اور احادیث کو جمع کیا اور ساری دنیا تک پہنچایا، اور کہیں بزرگان دین جنہوں نے تصوف اور لوگوں کے دلوں کی اصلاح کے منصب کو سنبھالا، خانقاہیں آباد کی، لوگوں کو ذکر کے طریقے بتائے اور لوگوں کو وظائف اور لوگوں کے دلوں کو مانجا اللہ کے ذکر کی برکت سے۔ تو باکمال شخصیات اللہ نے دی، چاہے علم شریعت ہو یا علم تصوف ہو، اللہ نے باکمال شخصیات عطا فرمائے۔ ہندوستان پاکستان میں اگر سب سے اول قدیم بزرگوں کا ذکر ہو تو سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں آرام فرما رہے ہیں۔ آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے، ساری دنیا سے عقیدت مند آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب اس سرزمین پہ تشریف لائے، چاروں طرف ہندوؤں کا زور تھا، اور آپ کی اس بستی میں ایک جوگی تھا، رائے راجو جوگی، بڑا جادوگر تھا، ماہر تھا اپنے فن کا۔ اور یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ ایسا جادو جانتے تھے کہ رسیاں پھینکی اور سانپ اور اژدے بن گئے۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ جادو اور یہ طریقے۔ یہ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو بستی میں جو جوگی تھا، رائے راجو جوگی، وہ بھی بڑا باکمال تھا ان شعبدے بازیوں میں، جادو میں۔ تو جتنے بھی بستی کے لوگ تھے ان کے پاس بھینسیں تھیں، تو سب سے ایک ایک مٹکا اس کا بندھا ہوا تھا دودھ کا، اور سب ایک مٹکا جو ہے وہ دودھ کا اس جوگی کے پاس روز پہنچاتے تھے۔ جو نہیں پہنچاتا تھا تو وہ جادو کے زور پہ جو ہے ان کی بھینسوں کو بیمار کر دیتا تھا، اور بھینسوں میں دودھ کے ساتھ ساتھ خون آنے لگتا تھا، بھینسیں بیمار ہو جاتی تھیں، مر جاتی تھیں، دودھ بھی ضائع ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے اس کی حرکتیں تھیں، اور اس طرح وہ اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور روز ایک ایک مٹکا دودھ کا لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی کہ کوئی خاتون، بوڑھی خاتون ہے، وہ سر پہ مٹکا اٹھا کے اور چلی جا رہی ہے۔ اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا میں جا رہی ہوں یہ مٹکا اس جوگی کو پہنچانے۔ حضرت فرمانے لگے کیوں کرتی ہو ایسا؟ میں نے سنا ہے کہ سب ایک ایک مٹکا اس کو پہنچاتے ہیں۔ کہنے لگی نہ پہنچائیں تو وہ ہماری بھینسیں بیمار کر دیتا ہے، دودھ کی جگہ خون آنے لگتا ہے، تو ایک مٹکا بندھا ہوا ہے، سب اس کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایسا کر، آج یہ مٹکا ہمیں دے جا، تیری بھینسوں کو کچھ نہیں ہوگا جا۔ حضرت سمجھاتے رہے، وہ ڈرتی رہی، بحث کرتی رہی، بالآخر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے مٹکا حضرت کو دے دیا۔ حضرت نے تھوڑا سا پیا، باقی دریا میں انڈیل دیا۔
اب یہ ڈرتی ڈرتی واپس گھر آئی کہ پتہ نہیں یہ درویش صحیح بھی کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جب واپس گھر آئی تو کیا دیکھا، اللہ نے اس کی بھینسوں میں اس سے دگنا دودھ جاری کر دیا۔ بڑی خوش ہو گئی، پڑوسنوں کو جمع کر کے بتا رہی ہے ساری کہانی۔ یوں بستی میں بات پھیل گئی، لوگ اپنے اپنے مٹکے بھی جو ہے جوگی کی جگہ حضرت کی خدمت میں لانے لگے۔ حضرت وہی کرتے، تھوڑا سا پیتے باقی دریا میں انڈیل دیتے۔ تو یہ سب گھر جا کے دیکھتے تو ان کی بھینسیں دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ رائے راجو جوگی کو خبر ہوئی کہ میرے پاس تو دودھ آنا بند ہو گیا۔ ارے بھائی چکر کیا ہے، دودھ کیوں نہیں بھیج رہے بستی والے؟ کہ جی وہ کوئی درویش آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا، اسے غصہ آیا جوگی کو، اور حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف چل پڑا۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اچھا تو ہے وہ درویش جس نے ہمارا دودھ بند کر دیا، اب میں تیرے اور کمالات دیکھنے آیا ہوں، چل بتا تو کیا کر سکتا ہے۔ حضرت نے عاجزی سے فرمایا، بھائی میں کمالات دکھانے تھوڑی آیا ہوں، ہم تو اللہ کا نام سکھاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے۔ اس نے کہا، اچھا دیکھ پھر تم میری شکتی اور میری طاقتیں دیکھ پھر۔ اور کچھ اس نے منتر پڑھا اور آن کی آن میں ہوا میں اڑ گیا۔ اب بتائیے کیسی اس کی پریکٹس ہوگی، کیسا وہ اپنے فن کا ماہر ہوگا۔ اب اللہ کی شان، جاء الحق و زہق الباطل، جہاں حق آ جائے تو باطل مٹ جایا کرتا ہے۔ حضرت نے کیا کیا کہ اپنی جوتی اٹھا کے اوپر اچھالی تو جا کے اس جوگی کے سر پہ پڑ رہی ہے، اس کو مارتی ہی نیچے تک لے آئی۔ اس نے وہی سرینڈر کر دیا، حضرت کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت جی معاف کر دیں، میں آپ کو پہچانا نہیں، میں آپ کے مقام اور منصب کو سمجھ نہ سکا، پتا ہوتا تو میں کبھی آپ سے لڑنے کی گستاخی نہ کرتا۔ بس میرے بھائیوں یہ واقعہ بنا حضرت کی شہرت کا، حضرت کی یہ کرامت ساری دنیا میں مشہور ہوئی۔ پھر وہ جوگی جو رائے جوگی تھا، ساری بستی کو تنگ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، حضرت کا عقیدت مند ہو گیا، اور آج بھی عالم اسلام اسے شیخ ہندی کے نام سے جانتے ہیں۔ شیخ ہندی۔ تو رائے راجو جوگی حضرت کی نگاہ کرم سے شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ بن گیا بھائی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اس انداز سے اپنے بندوں سے کام لیتے ہیں۔ اور قریب کے زمانے میں آ جائیے، ہمارے علماء دیوبند کے تمام اکابرین کے بزرگ اور پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جب ہجرت فرما کر جا رہے ہیں مکے، پیسہ ویسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے درویشوں کے پاس، تو ایسے ہی پانی کے جہاز میں بیٹھ گئے 4-5 ساتھی عورتیں۔ تو جب ٹکٹ چیکر آیا، اس نے کہا لاؤ جی ٹکٹ دکھا، تو ٹکٹ تو ہے نہیں، کہاں سے دکھائیں؟ وہ کپتان سے جا کے اس نے شکایت کر دی جہاز کے، وہ آیا اور بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے جیب میں چند پتھر ڈھیلے پڑے ہوئے تھے استنجے کے لیے، انہوں نے رکھے تھے اپنے پاس، تو 2-4 ڈھیلے اٹھا کر اس کپتان کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ اور تب گیا، غصہ آ گیا، یہ کیا استنجے کے ڈھیلے میری جیب میں ڈال لے ہو، میں ٹکٹ مانگ رہا ہوں تم یہ۔ حضرت نے فرمایا ارے ہاتھ میں لے کے دیکھ کیا ہے، اب جو اس نے جیب میں سے نکالے وہ سب سونا بنے گا۔ زیادہ دور نہ جائیں، یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں بھائی۔ بڑا حیران ہو گیا، وہ حضرت کو اور حضرت کے ساتھیوں کو اپنے کیبن میں لے گیا، اور جدہ تک کا سفر اس نے اپنے کیبن میں حضرت کے ساتھ کرایا اس نے۔ اور حضرت کی اس کرامت اور توجہ کی وجہ سے، وہ عیسائی تھا، کرسچن، اللہ نے اسے ایمان نصیب کر دیا۔ اللہ کیسے اپنے نیک بندوں سے کام لیں، اللہ کہاں کیسے اپنے بندوں کی لاج رکھیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی تلاش میں
کوئی اپنا سب کچھ قربان کرے. تو دیکھو یہ تو جہاز کا کپتان تھا, عیسائی تھا, کتنی تنخواہ ہوگی اس کی, کیا لائف اسٹائل ہوگا اس کا. حضرت کی محبت میں وہ ملازمت چھوڑی, حضرت کا خادم بن گیا حضرت کا, اور حضرت کے ساتھ مکے میں رہنے لگا, اور وہاں پانی کی مشک بھر بھر کے گھر گھر پانی پہنچا کے اپنی روزی روٹی پوری کرتا, اور باقی وقت حضرت کے ساتھ گزارتا. اب بتائیے ایسے لوگ جنہیں اس راستے کی حقیقت پتہ ہے, اتنی اچھی نوکری قربان کر دی, لات مار دی, اپنا مذہب چھوڑا, اپنی نوکری چھوڑی, سرمایہ لائف اسٹائل چھوڑا, لیکن اللہ کی پہچان جسے نصیب ہو جائے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے. اپنا سب کچھ قربان کر دیا, زندگی بھر حضرت کی خدمت میں رہا. تو ایسے بھی لوگ ہیں بھائی کہ جو ان راستوں کی ایسی قدر کرتے ہیں, پھر اللہ ان کو انعامات اور مقامات سے نوازتے ہیں. اور اسی دور میں جب یہاں پر انگریز کی حکومت تھی, ایک بزرگ تھے غلام حسن رحمت اللہ علیہ, ہمارے علماء دیوبند کے بڑے بزرگ گزرے. غلام حسن رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے. تو ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی, یہ کرامت ان کو عطا فرمائی کہ یہ جس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے اور انگلی سے اشارہ کرتے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا. ہندوؤں نے جا کے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں, یہ جو مسلمانوں کا درویش ہے یہ زور زبردستی لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے, جس کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اب بتائیے, عدالت کی ہسٹری کا انوکھا کیس. خیر مقدمہ عدالت میں چلا گیا, حضرت غلام حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا گیا اور مقدمہ پیش ہوا. حضرت نے فرمایا بھائی یہ سب جھوٹا الزام ہے, میری کیا طاقت میں کسی کو کلمہ پڑھاؤں. اب وکیل صاحب جرح کر رہے ہیں اور صاحب جھوٹے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. حضرت کو جلال آ گیا, کہنے لگے میں کیوں کسی کو زبردستی کلمہ پڑھاؤں گا. تھانے دار بیٹھا تھا عدالت میں, اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا بتا میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں. کھڑا ہو کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد. پھر دوسرے ہندو کی طرف اشارہ, بتا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں. وہ بھی کھڑا ہو کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد. لو جی عدالت میں 5 کو مکلمہ پڑھا دیا حضرت نے. تو جج کو ہوئی اپنی فکر, اس نے کہا یار یہ انگلی میری طرف اٹھ گئی تو مجھے بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا, میری زبان سے. اس نے اسی وقت کہا بس کیس ختم, رہا کرو انہیں, اور جلدی سے اٹھ کے بھاگا اپنے چیمبر میں. تو میرے بھائیوں ایسے اللہ کے نیک بندے, ایسے لوگ سیدھے سادے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے فنا کر دی, تو اللہ ان سے ایسے ایسے کام لے لیتے ہیں. تو قرآن سنانا, حدیث سنانا یا دلائل دینا تو بہت دور کی بات. وہ اگر محبت سے دیکھ کے اشارہ بھی کر دیں تو دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے اور ان کی زبانوں پہ کلمے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا